السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. بحرین کے شہر منامہ، ان کا جو کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر عرب لیگ کا اجلاس منعقد ہوا ہے، اور یہ اجلاس خاص طور پر غزہ کی سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور عرب ممالک جتنے بھی ہیں وہ اپنی طرف سے یعنی جو پرزور مذمت کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ، اور اس کے علاوہ اپنی مصمم ارادہ جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس دفعہ وہ اس بات پہ مطلب مصمم ہیں کہ فلسطین کا جو ایک پرماننٹ اور جسٹ قسم کا جو سلوشن ہے وہ سامنے آئے گا، اور وہ آنا پڑے گا، اور اس کے بغیر جو ہے نا اس مسئلے کو رفع دفع نہیں کیا جا سکتا. اور اسی عرب لیگ کے جو سمٹ ہے، اس میں یہ جو میں آپ کے ساتھ پہلی نیوز شیئر کر رہی ہوں کہ عرب لیگ calls for UN peacekeepers in occupied Palestinian territories. یعنی جب سے یہ غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں وار شروع ہوئی ہے، تو اسرائیل کی طرف سے تو مستقل اسی قسم کی بیانات اور ان کے ارادے جو ہے ان کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم حماس کا ٹوٹل صفایا جو ہے نا وہ کریں گے غزہ کے اندر، اور اسی مطلب بات کو پورا کرنے کے لیے وہ پورے غزہ کے تمام جتنے بھی شہر، تمام جو قصبے ہیں، تمام جو ایون ریفیوجی کیمپس وہاں پہ بنے ہوئے تھے، ان سب کو بامبنگ کر کے ایک ایک کر کے انہوں نے تباہ کر دیا. یعنی کہ سویلین جو وہاں پہ 22 لاکھ افراد رہتے ہیں غزہ کے اندر، ان کا بھی جو ہے نا وہ مطلب ڈسٹرکشن اور ان کی قتل اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اسرائیل ڈیلی بیسس پہ کرتا رہا ہے. اور ایک طرف تو اسرائیل کی یہ ضد کہ ہم غزہ کو خالی ہی کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے بیچ میں اسی ساری جو 6 مہینے کے بیچ میں اسرائیل کی طرف سے اس طرح کی بھی باتیں سامنے آئیں کہ جو سارے لوگ جو رفح میں پناہ گزین ہو چکے ہیں وہ ان کو نکال کر کے ایجپٹ کے سینائی ڈیزرٹ میں دھکیل دیا جائے، اور وہاں پر ان کے لیے 10 سٹیز بنا دی جائیں، اور پورے غزہ کو مکمل طور پہ خالی کر دیا جائے، تاکہ ہم وہاں پہ چیک کریں کہ ٹنلز میں بھی گھسیں اور دیکھیں کہ حماس کا ایک بندہ بھی اگر وہاں پہ نہیں رہ گیا، پھر ہم ان کو واپس آنے کی اجازت دیں گے. لیکن دنیا کے تمام ممالک سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ غزہ کے پٹی میں سے یہ لوگ اگر باہر نکل جاتے تو دوبارہ اسرائیل کبھی بھی یعنی ان کو واپس نہیں آنے دیتا. سو ایجپٹ نے اس بات کو ریزسٹ کیا، پورے عرب لیگ نے، عرب ممالک نے اس بات کو ریزسٹ کیا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ رفح سے بھی نکل کر اور یہ لوگ سینائی ڈیزرٹ میں ایجپٹ کے اندر داخل ہو جائیں، اور اس چیز کو کی پرزور مذمت کی گئی ہے، اور ایجپٹ نے بالکل منع کر دیا کہ ہم اپنے سینائی میں ان کو نہیں آنے دیں گے. سو اسی کے بیچ میں یہ بھی باتیں سامنے آتی رہیں کہ عرب لیگ کی طرف سے، عرب ممالک کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک تو وہ فلسطین کا ایک پرماننٹ اور 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ اس کو لاگو کروانا چاہتے ہیں فوری طور پہ، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پیس کیپر فورس بنائی جائے جو کہ غزہ کے اندر اسٹیشن ہوگی، اور وہ یعنی اس بات کی سیکیورٹی کی ضامن ہوگی کہ دوبارہ سے اسرائیل کے جو ہے کوئی بھی اٹیک اور مطلب بے جا جو اٹراسٹیز ہیں وہ اس سے وہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں باز رہے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز شیئر کر رہی ہوں کہ سیریا نے بھی بشار الاسد جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے. عرب لیگ ری ایڈمٹس سیریا آفٹر 11 ایئرز ایبسنٹ. یعنی 2012 میں جب سیرین وار شروع تھی تو تب عرب لیگ نے جو ہے اپنی ممبرشپ جو ہے وہ سیریا کی جو ممبرشپ ہے وہ مطلب ختم کر دی تھی، اور ان کو عرب لیگ میں سے نکال دیا تھا. اور بہت خوش آئند بات ہے کہ کچھ مہینے پہلے پچھلے سال یہ بات ہوئی کہ ہم سیریا کو واپس عرب لیگ کے اندر شامل کرتے ہیں، اور یہ جو عرب لیگ کا سمٹ بحرین میں منعقد ہوا ہے اس میں فرسٹ ٹائم بشار الاسد خود
جو ہے یہ سمٹ میں انہوں نے شرکت کی ہے. سو یہ بھی ایک بہت اچھی خوشائن بات ہے کہ پورے عرب کا جو ریجن ہے وہ پیس کی طرف آئے, ایک دوسرے سے جو ان کی غلط فہمیاں ہیں, جو جھگڑے ہیں وہ ختم کیے جائیں, اور یہ سب لوگ جو ہیں ایک ٹیبل پہ. اب اسی طرح کریڈل میں یہ بھی اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ Israel is refusing to talk to anybody about it. It is in denial. And everyone else is talking past each other. یعنی جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ اسرائیل سے یہ بات ہی نہیں کر پا رہے کہ لائک یہ پیس کیپنگ فورس یہاں پر آئے گی اور عرب کنٹریز اس کے اندر شامل ہوں گے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک ٹوٹل ڈینائل میں ہے. اسرائیل کا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ وہ رفح پہ بھی حملہ کرے گا. ابھی بھی اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ وہ حماس کی ایک ایک جو نفری ہے اس کو پکڑ پکڑ کے وہ ماریں گے, حالانکہ فی الحال ابھی تک وہ اس کام میں مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں. اب دوبارہ انہوں نے جو اسالٹ شروع کر دیا ہے نارتھ کے طرف بھی اور رفح میں بھی, ڈیلی بیسس پہ جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, اس کے باوجود حماس جو ہے وہ اپنی اس کی فورس انٹیکٹ ہے اور وہ اپنی کارروائیاں جو ہے بڑی سکسیزفلی کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھو گے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز ریلیز ہوتی رہتی ہیں جس میں یہ حماس شو کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کے فوجیوں کو اور ان کے ٹینکس کو جو وہ تباہ کر رہا ہے ایوری ڈے. سو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ نیوز. دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پایۂ تکمیل میں پہنچتی ہے, بیکاز ایک طرف تو عرب کے تمام لیڈرز نے اس بات کو بحرین میں عرب لیگ کے سمٹ میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ فلسطین کا جو ہے 2 اسٹیٹ سلیوشن وہ ہم نے سامنے لے کر آنا ہی ہے, تبھی یہ پورا ریجن جو ہے وہ پیس میں آئے گا, اسٹیبلٹی میں آئے گا, اور اسرائیل کو بھی تبھی پیس ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بات کہنا کہ UN کے جو پیس کیپنگ فورس ہے وہ یہاں تعینات ہوں گی, وچ ول میک a whole lot of difference in the situation of Gaza in the coming times. Thank you.